وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں، لا ریب جنت کا حقدار نہیں، خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں۔ مہمانان گرامی، منصفین کرام اور میرے آج کے اس پر رونق تقریب کے نونہال ساتھیوں، ختم نبوت کے مجاہدوں، جس موضوع سخن پر بات کرنے کا موقع میسر ہے وہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے کہ عنوان سے معنون ہے۔ حاضرین مجلس، عنوان سوالیہ ہے، لیکن میں ایک سوال مزید پیدا کر بات کو آسانی کی طرف لے چلوں۔ یہ سوال ذہن میں گردش کرتا ہے، آخر قادیانیت ہی کا تعاقب کیوں؟ دنیا میں دیگر کفار بھی بستے ہیں، آخر انہی کے خلاف اتنا ہنگامہ کیوں؟ انہی کی اتنی مخالفت کیوں؟ جواب آسان ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی کفار بستے ہیں، چاہے یہودی ہوں یہودی بن کر رہتے ہیں، عیسائی ہوں عیسائی بن کر رہتے ہیں، ہندو ہوں ہندو بن کر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب بات قادیانیت کی آتی ہے تو اسلام کا لیبل لگا کر آستین کا سام بن کر اسلام کی بے خونی کرتے ہیں، اسلام کا استحصال کرتے ہیں، اور جب قادیانیت کا کفر ظاہر ہونے کے بعد ان کا زندیقیت کا ارتکاب کر لینا مسلم اور ثابت ہے تو ان کے تعاقب کے لیے یہی کافی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انا لا اقبل توبۃ زندیق کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ حاضرین مجلس، اسی عنوان کو نئے انداز میں پیش کرتے ہوئے قادیانیت کا تعاقب قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، میرے آئین کا تقاضا بھی ہے، معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اگر قادیانیت کا تعاقب نہ کیا ہماری معیشت بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ عزیزان محترم، اگر بات قرآن سے کی جائے تو بلا شبہ قرآن کی ایک آیت کا منکر کافر ٹھہرتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کا انکار کر لینا، بعض کا مان لینا ایمان نہیں ہے، بلکہ حقیقی اسلام تو وہی ہے جو ادخلوا فی السلم کافہ کے تابع دار لائے ہیں۔ اب بات کو سمجھیے، رب کائنات قرآن میں گویا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مسخرہ بناتے ہیں، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تحریف تبدل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کے اس دور میں قادیانیت سے زیادہ کوئی اور کافر نظر نہیں آتا جس نے دین کے اندر تبدیلی کی ہو، جس نے دین کے اندر دین کا مذاق اڑایا ہو۔ یہی وہ قادیانیت ہے جس نے مسلمہ تعریف ختم نبوت کے اندر تحریف کی، یہی وہ قادیانیت ہے کہ جس نے ذلی بروزی نبی کا منجن بیچا، یہی وہ قادیانیت ہے جس نے ٹیچی فرشتے بنائے، یہی وہ قادیانیت ہے جس نے نزول عیسیٰ کا انکار کیا، یہی وہ قادیانیت ہے جس نے خود کو مہدی اور مسیح گردانا، یہی وہ قادیانیت ہے نعوذ باللہ بقول خود
خدا کے ساتھ جمع کیا، یہی وہ قادیانی ہے جس نے اپنی بکواسات اور خرافات کو صحیفہ خدا کا، اسلام کی مبادیات 5 ہیں، اللہ، اس کے رسول، اس کے پیغمبر، قیامت کا دن، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ جب اس ملعون بدبخت زمانہ نے ان 5 بنیادوں کو اس کا مذاق اڑایا، اس کی بنیادوں کا استحصال کرنا شروع کیا، علماء کرام نے، مسلمانوں نے اس کے پالنے والے انگریز کے خلاف جہاد کا عزم کیا، عالم جہاد بلند کیا، تو اس شخص جہاد کو فتنہ کہتا ہے، جہاد اقدامی کو باطل کہتا ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے۔ تبھی تمہیں کہتا ہوں، آؤ قرآن سے پوچھو قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے۔ حاضرین مجلس، میں اپنی گفتگو کے دوسرے جز کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تاریخی جملہ رقم کر گئے، میرے لیے، آپ کے لیے آسانی کر گئے کہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے۔ فرماتے ہیں قادیانیت تمہارے مذہب کے بھی مخالف، دین و اسلام کے بھی مخالف، تمہارے ملک و قوم کے بھی مخالف ہے۔ قادیانیت کا تعاقب اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے قرآن کے مقابلے میں تذکرہ نامی کتاب لا کر قرآن کے رتبے کو گرانا چاہتے ہیں۔ قادیانیت کا تعاقب اس لیے بھی ضروری ہے کہ سیرت المہدی لا کر بخاری و مسلم کا رتبہ گرانا چاہتے ہیں۔ قادیانیت کا تعاقب اس لیے بھی ضروری ہے کہ بدری صحابہ کے مقابلے میں 313 بدری لاکھ کھڑے کر دیے۔ قادیانیت کا تعاقب اس لیے بھی ضروری ہے کہ خلفاء کے مقابلے میں خلفاء لے کر آ گئے۔ عزیزان محترم، سوال کرتا ہوں، اگر قادیانیت کا تعاقب نہ کیا جائے تو اثر کیا پڑے گا، نقصان کیا ہوگا؟ سنیے، قادیانیت کا تعاقب نہ کیا جائے، ذات نبی، صفات نبی، حرمت نبی باقی نہیں۔ اگر قادیانیت کا تعاقب نہ کیا جائے، قرآن کی 100 آیات کا بطلان لازم آتا ہے۔ اگر قادیانیت کا تعاقب نہ کیا جائے، 210 احادیث نبوی کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اگر قادیانیت کا تعاقب نہ کیا جائے، سیدنا ابو بکر خلافہ بلا فصل کی سنت باقی نہیں رہتی۔ اگر قادیانیت کا تعاقب نہ کیا جائے، تاریخی یمامہ امت بھول جائے گی۔ عزیزان محترم، میں اپنے دوسرے بات یہ کہوں کہ قادیانیت ہمارے دین کے دشمن، ہمارے ملک کے بھی دشمن ہے، ملک کی وفاداری نہیں ہے، غدار ہے۔ آپ کے سامنے وہ بات آ چکی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت ان کو پیغام دیتا ہوں، ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔